بہا میں تیری شفا کو، بہا میں تیری شفا. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہا یہ میری شفا؟ کہیں بہا میں تیری شفا. پھر کہیں بہا یہ میری شفا کو، بہا میں تیری شفا. بے شک یہ لہو میرے لیے بہا ہے. تو نے میرے لیے ہی اپنی جان کا دکھ اٹھایا، تو نے میرے لیے ہی اس لعنتی موت کو سہا. تو نے میرے لیے ہی خداوند وہ کوڑوں کی مار کھائی، میرے لیے ہی تجھ پر مار پڑی اور میرے ہی لیے تجھ پر سیاست ہوئی. میرے ہی لیے تو گاڑا گیا، میرے لیے ہی تو مارا گیا. ہاں خداوند ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں. یس You have shed your blood for me, Lord. بے شک یہ تیری بے حد عظیم قربانی ہے، بے حد عظیم پیار ہے خدا. ہم تیرے شکر گزار ہیں تیری اس محبت کے لیے جو ہماری میجر سے، ہماری سوچ سے، ہمارے خیال سے بھی بلند و بالا ہے، بڑھ کر ہے. ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ عظیم پیش کرتے ہیں خداوند کہ تو عظیم الہوں کا الہ اور بادشاہوں کا بادشاہ، مہیب قادر مطلق خدا ہے. We adore you, we worship you, we lift up your holy name, we bless you holy, we bless you holy. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The life and the ministry of Christ. تعلیمات اور خدمت. آج ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل میں سے، میرے ساتھ نکالیں اس کا پہلا باب، اس کی ورس 29. خداوند کے مقدس کلام میں یوں مرقوم ہے: دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے. اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا. اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے. چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. The testimony of the John the Baptist. ہم نے پچھلے ٹائم جو اسٹڈی کی تھی تو وہ تھا کہ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ، 40 days in the wilderness. اور while Jesus were in the wilderness تو جان دا بیپٹسٹ کیا کر رہا تھا؟ He was preaching، اور لکھا ہے پکار کر وہ یہی کہہ رہا تھا، وہ گواہی دے رہا تھا یسوع کے بارے میں. He was talking and preaching and telling people about Jesus Christ کہ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے پہلے کہا تھا، جس کے بارے میں میں نے پہلے بتایا تھا، اور میں اس کے بارے میں اور اس کی غیر حاضری میں in the absence of Jesus Christ when he was 40 days and 40 nights in the wilderness he was preaching Jesus Christ. ٹھیک ہے. Now میں تین چار باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ what actually he was testifying about Jesus Christ. ایک تو اس نے بات کی ہے
the Lamb of God. ایکچولی اگر آپ جان دا بیپٹسٹ کی منسٹری دیکھیں تو اس کا مین پرپس تھا کہ اس کی راہ تیار کرنا اور اس کا یسوع کا تعارف کرانا، انٹروڈیوسنگ دا جیزس کرائسٹ. کیونکہ لوگوں نے بہت عرصہ سے تک، بلکہ جو جنریشن وہاں پہ موجود تھی، دے نیور سو اے پروفٹ. 400 ایئرس کی سائلنٹ تھا تو دے نیور سو اے پروفٹ. تو جب ان کو پتہ چلا کہ ان دا ولڈرنس، جو یہودیہ کا وہ بیابان ہے، وہاں پہ ایک ایسا شخص ہے وہ جو پکار کر مسیح کے بارے میں، اور ہی از پریچنگ سم تھنگ، تو پیپل تھوڑے کنفیوز بھی تھے، لیکن دے ور ویٹنگ فار اے مسیح. یوحنا کی انجیل میں ایک یونیکنس یہ ہے کہ آپ ایون پچھلے چیپٹر کے پچھلا حصہ میں جائیں، دیٹ واز ڈاکٹرینل. اب ہم آئیں گے نریٹو ٹائپ، اس کی جو منسٹری ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے جیزس از کمنگ آن دا سین، تو جان دا بیپٹسٹ از فیڈنگ. آہستہ آہستہ وہ اس کی منسٹری ختم ہوتی جائے گی، اور جیزس از ایون دا ڈسائپلز آف جو تھے یوحنا کے، دے فالوڈ جیزس، جو جیزس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. نیکسٹ سنڈے اگر خدا نے چاہا تو ہم اسٹڈی کریں گے کہ who the first disciple. لیکن آج میں بات کرنا چاہتا ہوں دا لیم آف گاڈ. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب یہودیوں نے، کاہنوں، فقیوں، فریسیوں نے، پریسٹ جو اس وقت وہاں پر تھے، انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں. یہودیوں نے اس سے پوچھنے کو لوگ بھیجے کہ تو کون ہے. میں سوچتا ہوں جب وہ صبح اپنے وہ سیناگوگ میں گئے ہوں گے تو وہاں کہتے بندہ ہی کوئی نہیں. تو بعد میں پتہ چلا بھی سبت کو تو کوئی حاضر نہیں ہوا، تو یہ سب ادھر بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو ان کو فکر پڑ گئی کہ پتہ تو کرو یہ کون آ گیا. دین دے سینڈ پیپل ٹو آسک ہو آر یو مسیح، آر یو ایلیا، آر یو دیٹ پروفٹ، ہو آر یو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یوحنا نے کیا جواب دیا. پہلے تو اس نے ٹوٹلی ڈینائی کیا، آئی ایم ناٹ دیٹ پروفٹ، آئی ایم ناٹ ایلیجا، اینڈ ایون آئی ایم ناٹ مسیح، آئی ایم اونلی دا وائس ان دا ولڈرنس. میں ایک آواز ہوں اور میں راہ تیار کرنے. میں تو اسے پہچانتا نہ تھا. جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے ہم ایک کرونالوجیکل آرڈر میں اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ دونوں کی مدرز جو تھی وہ تو آپس میں رشتہ میں کزنس تھیں. اور بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وائی دے ڈونٹ نو ایچ ادر، کہ کیسے عجیب سا لگتا ہے کہ یوحنا ایک دوسرے کے کزن ہوتے ہوئے دے ڈونٹ نو ایچ ادر. مے بی کیونکہ آپ اگر دیکھیں کہ شاید آج کی دنیا میں اپنی جو رشتے اور اپنی نسل نامے اور شجر نامے اور جو جینیولوجی ہے، اتنا زیادہ لوگ اس کو اہمیت نہ دیتے ہوں. لیکن جوئش میں اٹس ویری ویری فیسینیٹنگ اسٹڈی اگر کریں کہ وہ اپنے پورے ٹرائبس کی، قبیلوں کی بڑی کیئرفلی اسٹڈی کر کے ان کی ڈیٹیلز لکھتے تھے، کون کس کا باپ ہے، کون کس کا باپ ہے، کون کس کا کیا لگتا ہے. تو یہ ضروری تھا کہ دے نوز ایچ ادر کہ کون سا کس قبیلے سے ہے. ایون دے ور فار ڈسٹنس ریلیٹیو، کیونکہ جیزس جو تھا وہ یہودا کے قبیلے میں سے تھا، اور جو جان تھا وہ لیوائٹس کے، کیونکہ اس کا جو باپ تھا اس کے باپ دادا پریسٹ تھے، کاہن تھے، تو وہ اس فیملی سے تھے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب شروع یہ واقعہ ہوتا ہے تو دونوں ملتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں مائیں بھی دوسرے اوکیجنس پہ بھی ملتے ہوں گی، جب ان کے فیسٹیول ہوتے ہوں گے یا کوئی اس طرح کے گیدرنگ ہوتی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہی نیو جیزس. میں بھی جب وہ لڑکا ہوا، جب تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو وہ جنگلوں میں چلا گیا. لیکن کبھی نہ کبھی ان کی ملاقات، جیسے کہ 12 سال کی عمر میں خداوند جاتے ہیں تو وہ سب بچے جاتے ہوں گے، تو وہ کارواں کی شکل میں، ایک بڑی گروپ کی شکل میں ٹریول کرتے تھے. اس میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈنے لگی، اس کا مطلب بگ کمپنی، بگ کراؤڈ. لیکن جس چیز کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے کہ میں اسے پہچانتا نہ تھا، ہی نیو جیزس ایز اے گڈ پرسن، از اے رائچیس پرسن،
میں بھی اس سے زیادہ، بٹ خاص طور پر جو اس کو معلوم نہیں تھا کہ ہی از ایکچولی دا مسایا، ہی از ایکچولی دا سن آف گاڈ اینڈ دا لیم آف گاڈ. یہ چیز اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دس از دا ون جس کو خدا نے اسرائیل قوم کے لیے بلکہ دنیا کے لیے چنا. دس از دا ون. اور میں اس کو امیجن کر رہا تھا کہ ولڈرنس میں جب وہ اکیلا ہوگا تو خدا اس سے بات کر رہا ہوگا تو وہ اس نے کہا ہوگا لارڈ ہاؤ آئی ول ریکگنائز ہیم. اور یہ آپ دیکھیں پچھلے نبیوں نے بھی کہا کہ خداوند یہ کیسے ہوگا، میں کس طرح جانوں گا، ٹیل می سم تھنگ، گیو می سم سائن. تو اسی طرح یوحنا نے بھی پوچھا ہوگا لارڈ ٹیل می سم تھنگ، تو پھر خداوند نے بتایا ہوگا کہ اس طرح تو پہچانے گا. جب تو بیپٹزم شروع کرے گا پانی سے بیپٹزم تو پیپل ول کم. اصل میں جب اس نے بیپٹزم شروع کیا تو جوش کے لیے ایک بڑی اسٹرینج بات تھی کہ اس نے کیا کہا تھا، گناہوں کی توبہ کے لیے. اور جوش جو تھے دے نیور کنسیڈر دیم سیلف کہ وی آر سنر. وہ کہتے تھے کہ سنر تو باقی دوسرے لوگ ہیں، وی آر ناٹ سنر، تو وی ڈونٹ نیڈ دیز آل تھنگس. وہ کلینزنگ یا بیپٹزم جو ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ جنٹائلز کے لیے، دوسری قوموں کے لیے جو جیزس کو یہوہ خدا کو قبول کرتے تو ان میں شامل ہونا چاہتے تو ان کے لیے ریچول تھا کہ کلینزنگ اور بیپٹزم دس ٹائپ. تو وہ سمجھتے تھے کہ وائی یو آر ڈوئنگ دس اف یو آر ناٹ مسایا، کیونکہ مسایا کے بارے میں تھا کہ ہی ول کم اینڈ ہی ول سم تھنگ ڈو دا کلینزنگ تھنگ. ان کے لیے یہ سب کچھ ایک بڑی عجیب بات تھی. دا لیم آف گاڈ، اس کی ٹیسٹمنی. اگر آپ جیزس کے بارے میں دیکھیں تو فرسٹ ٹیسٹمنی بینگ اے مین دیٹ واز دا جان دا بیپٹسٹ. اس نے گواہی دی کہ دس از دا لانگ اویٹنگ مسایا، دس از دا لیم آف گاڈ، دس از دا سن آف گاڈ. اور مینی ٹائٹل، ایون دا ورڈ. آپ شروع میں دیکھتے ہیں کیا اس نے کہا، کلام، ابتدا میں جو خدا کے ساتھ تھا، دا ورڈ. اس کے بعد لوگاس، اس کے بعد کہتا ہے کہ ٹرو لائٹ. یہ سارے اس نے ٹائٹل دیے. پھر اس نے کہا کہ زوئے، جو ایک گریک کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ ٹرو لائف، فل لائف، ایٹرنل لائف، فار ایور لائف. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے دا بیپٹائزر آف، جو بیپٹائز دے گا ہولی اسپرٹ کا. اور پھر کریٹر، اس نے کہا کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، کریٹر. اور اس کے بعد اس خالق. اور اس کے بعد اس نے کہا دا لیم آف گاڈ، دین دا سن آف گاڈ. اس سے پہلے ہم نے پڑھا وہ ساری اس کی ڈیٹی، اس کی الوہیت، اس کی خدائیت کے بارے میں بات کرتا ہے. اب جو یہاں پر آتا ہے تو یہاں پہ وہ بات کرتا ہے دا لیم آف گاڈ، اور وہ مجھ سے مقدم ہی واز پریفر. اس کو کرتا ہے کہ مجھ سے پہلے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہی واز ینگر دین دا جان دا بیپٹسٹ، 6 months ینگر. لیکن جس طرح کہ خداوند نے خود کہا اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہو میں ہوں، تو جان اس کو کنفرم کرتا ہے کہ وہ مجھ سے مقدم، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے ہے. ہی از بیفور، اور مجھ سے پہلے موجود ہے. اور جب جان ایسی بات کرتا ہے تو وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ وہ جو آنے والا ہے، جو تمہارے درمیان ہے، تو وہ مجھ سے بھی بڑا ہے اور میں اس کی جوتیاں کھولنے کے لائق نہیں. اس کی گریٹنس کے بارے میں، اس کی شان کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے تو وہ کچھ بڑی شے ہوگا، کیونکہ عام طور پہ لوگ یوحنا کو بھی ایک بڑا پروفٹ سمجھتے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ کسی کی بات بتا رہا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی بڑی شے ہے جس کی میں جوتیوں کا تسمہ، سینڈل بھی اس کے میں اٹھانے کے لائق نہیں ہوں، تو وہ تو کوئی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اپیئر ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے دس از دا ون. تو ان کے لیے بڑی ایک عجیب بات تھی کہ ایک بہت سمپل سا عام سا بندہ، جبکہ ہمیں اکثر آپ اگر اس کی
خدا یسوع مسیح کی آپ نے بہت سی فلمیں دیکھی ہوں گی جیزس کی لائف پہ، مینی فلم آن دا لائف آف کرائسٹ. تو اس میں بہت سے ایفیکٹس جو ہیں وہ ہالی ووڈ کی طرف سے ہیں کہ جیزس چل رہا ہے اور ان کے ارد گرد وہ ایک لائٹ اور اس طرح کی بہت سی. لیکن اگر آپ ببلیکل اکاؤنٹس پڑھیں، دیر از نتھنگ لائک دس، دیر از نتھنگ لائک دس، بلکہ ویری سمپل. اور مجھے اگر موویز کی بات کریں، سب سے اچھی آج تک ایک مووی لگی جس میں اس کو خدا یسوع مسیح کو بتایا گیا ہے، وہ تھی بین ہر. کسی نے دیکھی ہے بین ہر؟ بین ہر اس میں سب سے یونیک چیز جو مجھے اچھی لگی، دے نیور ٹرائی ٹو شو ہز فیس بٹ افیکٹ دکھایا کہ جیزس کی لائف سے، اس کی بات سے، اس کی پریزنس سے افیکٹ واٹ ہیپن اپون دا ادر پیپل، ناٹ شوئنگ ہاؤ بیوٹیفل اور بلو آئیز اور بلونڈ ہیئر اور دس کائنڈ اور بلونڈ. اس ایریا میں چلے جائیں مڈل ایسٹ میں، کسی کے بھی بلونڈ ہیئر نہیں ہوتے. ہی واز اے سمپل کامن پرسن، لیکن ہی از گاڈ. بلکہ جو صحیح پکچر خدا یسوع مسیح کی تصویر پیش کرتا ہے، دیٹ از دا ایزائیا 53. اور ایزائیا 53 از اے یونیک چیپٹر ان ہول بائبل. اگر آپ کبھی جوش سے آپ کا سامنا ہو جائے نا مسیح کے بارے میں بات کرنے، دے آلویز ٹرائی ٹو اسکپ دس چیپٹر. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. دے نیور اینی ادر پرسن اینڈ مین came into the history of mankind. That Isaiah 53, even so completely, so clearly, accurately, it fit on the Jesus Christ. Even آج بھی synagogue میں چلے ہیں, they try to skip that chapter. Even 2nd, 3rd and 4th century میں the Jewish try to prove that this passage of the Isaiah, the chapter of 53 is not actually the part of the book of Isaiah. The Christian later added into this in the Bible because so accurately, kyunki unke paas they don't understand how can we explain this, or some even try to explain this is actually talking about the nation of Israel کہ وہ بہت سے دکھوں میں سے گزری. میں ابھی اس کو پڑھوں گا آپ کے سامنے because I'm talking about the Lamb of God. تو Lamb of God کی جو کلیئر اور صحیح پکچر کھینچتے ہیں وہ ہے ایزائیا 53 میں. میرے ساتھ نکالیں ایزائیا چیپٹر 53 اور غور سے سنیں اور آپ کو مکمل پکچر ملے گی کہ یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا. ایون سم انگلش ٹرانسلیشن میں لکھا کہ رائٹ ہینڈ آف دا لارڈ. پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے, نہ اس کی کوئی شکل و صورت نہ خوبصورتی. دیٹ از دا ریزن وائی دا گاسپل اور اینی ادر پلیس یو ول ناٹ فائنڈ خدا یسوع مسیح کی فیچرز کے بارے میں, اس کی ظاہری بیوٹی کے بارے میں کہ ہاؤ ہی لک, اس کا دیکھ کر کیسا نظر آتا تھا. اگر آپ کو چاہتے ہیں دیکھنا کہ ہاؤ کیسا وہ نظر آتا تھا, دس از ہیئر از ریٹن. نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی, اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. کوئی ایسی اٹریکشن نہیں تھی, بیوٹی نہیں تھی کہ اس بیوٹی کی وجہ سے کوئی اس کی طرف کھینچا جاتا, بلکہ لکھا ہے وہ آدمیوں میں حقیر و مردود, مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا رو پوشتے, اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں. یہ سارا کچھ آپ دیکھیں گے کہ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی, ہماری خاطر وہ مارا گیا اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. لوگ کہتے ہیں یہ تو خدا کیسے, آج بھی دیکھیں کہ ہاؤ کین
اگر وہ خدا کا بیٹا ہے، ایون خدا تو اپنے نبیوں کو ایسے نہیں ہونے دیتا، تو خدا نے کیسے ہونے دیا؟ اور آپ دیکھیں کہ موسٹ آف دا پروفٹ جو ہیں ایون بری طرح ان کو ہمیشہ اسی طرح مارا گیا۔ وہ ہماری حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی، اور وہ ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے ہم جب پڑھتے ہیں کہ وہ صلیب پر اور وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کتنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، ظلم کر کے فتویٰ لگا کے، یعنی کہ انجسٹلی، یعنی کہ فتویٰ جو بھی جتنے بھی فتوے لگائے اس پر، جتنے بھی انہوں نے اس پہ الزام لگائے، سب بے بنیاد تھے، کوئی بھی اس کا پروف نہ۔ پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی۔ لکھا تھا نا، کیونکہ شریروں کے درمیان سب گناہ گار تھے جہاں، بلکہ لکھا وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ، کیوں دولت مندوں کے ساتھ ہوا؟ اس کی قبر جو تھی وہ ایک امیر آدمی کی قبر تھی۔ یوسف ارمتیہ ایک بہت امیر، اس وقت امیر آدمی تھے جو اپنی قبر کھدواتے تھے، اور اپنے آج بھی دیکھیں جیسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے گریو یارڈ میں اپنے پلاٹ لے رکھے ہیں اپنی فیملی کے لیے، اور ہر آدمی نہیں کرتا۔ اس طرح کی بات ہی تھی کہ وہ بھی ہم نے وہ جگہ دیکھی ہے جو چٹان میں کھودی ہوئی قبر تھی، اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی، کس قربانی کے لیے؟ گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی، تو اپنی نسل کو دیکھے، وی آر ہز ڈسینڈنٹس، جتنوں نے اسے کو قبول کیا وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنے، اس کی نسل بن جاتے ہیں۔ اس کی عمر درازی ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا، اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم و بہتوں کو راست بات ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے ڈھیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ کب وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا؟ when he was on the cross۔ دونوں سائڈ پہ کون تھے؟ خطا کار، ڈاکو۔ اور یہ ساری پروفیسی، اور ایگزیکٹلی آپ اگر غور کرتے ہیں تو کس پہ پکچر فٹ ہوتی ہے؟ only one man in the history۔ تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں this is talking about the nation of Israel۔ It's talking about somebody, a man, a Messiah۔ بے شک میں سمجھتا ہوں کہ جوش کے لیے it's really really difficult to understand آج بھی، اور بلکہ اس 52 کی جو آخری آیت ہے اس میں لکھا ہے، دیکھو 13 ورس میں، دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ برتر اور نہایت بلند ہوگا، جس طرح بتھیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہوگے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد، اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا۔ آپ نے وہ پیشن آف دا کرائسٹ دیکھی ہے، اس کا بدن کیونکہ گھائل کیا گیا، کچلا گیا۔ آپ کچلنا اور گھائل کرنا کی اگر ڈیفینیشن سمجھتے ہیں تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ کس طرح کسی کو کچلا اور گھائل کیا جاتا ہے، اس کی شکل پھر بگڑ جاتی ہے۔ بلکہ لکھا ہے اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زیادہ بگڑ گیا، بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا۔ اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا، قوموں کو، نیشنز کو ایک ہی شخص سے پیوریفائی کر سکتا ہے، ایک ہی شخص ان کو پاک کر سکتا تھا۔ اور بادشاہ اس کے سامنے خاموش ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ان سے کہا نہ گیا تھا وہ دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گے۔ کہ یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خدا کا برا یعنی وہ عظیم قربانی جس سے گناہ کا، سن کا کفارہ ہو جاتا ہے، فدیہ، ریڈیمپشن ہو جاتی ہے، اور انسان کے ساتھ خدا کا ملاپ ہوتا ہے۔ اور کیونکہ شریعت کے حساب سے موسوی جو لا تھا، دیر واز
many kind of sacrifices, بہت سی قسم کی قربانیاں دی جاتی تھی جن میں ایک برے کی قربانی بھی تھی. لیکن جان میں کہہ رہا ہوں جو رائٹر ہے اس بک کا، گاسپل آف جان، گاسپل آف جان میں جب بھی میں جہاں کہیں بھی آپ نام پڑھتے ہیں جان یا یوحنا، دیٹ از ناٹ دا رائٹر ہو از رائٹنگ، ہی نیور wrote his name. Writer never wrote his name. Whenever he talking about the John, that is a John the Baptist or some other John. He never اپنے بارے میں اس نے ایک سمجھ لیں کہ غیب کا زیگا استعمال کیا ہے، وہ شاگرد، the disciple whom Jesus loved, the disciple whom on the supper he leaned to Jesus کا، یہ ہمیشہ اس طرح کی بات کرتا ہے. اور جب بھی وہ نام آپ پڑھیں گے گاسپل آف جان میں، دیٹ از اونلی دا جان دا بیپٹسٹ اور سم ادر. اور یہاں پہ وہ اس بات کا ذکر میں بتا رہا تھا کہ بہت سی قربانیاں تھیں، اور جو لیم تھا اس کی قربانی صبح و شام بلا ناگا چڑھائی جاتی تھی، اور ہمیشہ برے کی قربانی، یک سالہ نر برہ جو ہوتا تھا، اور خاص اس کا اشارہ فسح کے برہ کی طرف. فسح، پاس اوور، یو ریممبر پاس اوور ایکسوڈس چیپٹر 12 میں، اور جس کے بلڈ کو شیڈ کرنے کی وجہ سے جب انہوں نے ڈور پوسٹ پہ، اور یہ سائن اگر غور کریں ایسے اور ایسے کراس کا نشان بنتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بچ گئے موت کے فرشتے سے. دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یوحنا پکار کر کہتا تھا کہ وہ دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. کہ یہاں سے وہ اصل میں بتاتا ہے کہ ہاؤ our sin been forgiven. ہمارے فیتھ کا، ہمارے ایمان کی جو فنڈیشن اور امید ہے وہ اسی برے کے خون کے اوپر ہے، دا بلڈ آف دا لیم. ٹھیک ہے، ہماری اسی، کیونکہ اسی کی موت کے وسیلہ سے ہمارے اوپر سے گناہ کا احساس، گلٹ آف دا سن ریموو ہوتا ہے. وہ میرے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ اٹھا لے جاتا ہے، تو ایسے جیسے کہ کسی چیز، آپ کے اوپر کوئی وزن ہے، یا آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ دبے ہیں، آپ اس کے نیچے کرا رہے ہیں، آپ اس کے نیچے پسے ہوئے ہیں، تو وہ کوئی آ کے آپ کا ویٹ کو لفٹ کر دے، تو آپ کو سکھ کا سانس آ جائے، آرام آ جائے. اس طرح کی بات ہے. اور وہ کیا بوجھ تھا، آپ کو یاد ہوگا خدا یسوع مسیح جب انہوں نے خدمت شروع کی تو انہوں نے کہا، متی کی انجیل میں لکھا ہے، اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے سب لوگوں میرے پاس آ. کس بوجھ کی بات کر رہے ہیں؟ بوجھ یہ نہیں کہ ہم ٹیسکو سے شاپنگ کر کے آ رہے ہیں تو بیگ بڑا بھارا ہے تو کوئی چک لوے میرے کو، کوئی پکڑ لے یار تھینک یو. نو، دیٹ از ناٹ بائبل از ٹاکنگ. از ٹاکنگ اباؤٹ دا برڈن آف سن. آپ کے دل کے اوپر جو برڈن تھا اور آپ کی زندگی جس کے نیچے آپ دبے تھے، تو اس کے نیچے اگر کوئی نہ نکالتا تو اینڈ کیا ہوتا ہے پھر؟ ڈیتھ. تو ہی ڈونٹ وانٹ یو ٹو ڈائی انڈر دس برڈن. تو اس لیے خدا نے کہا وہ بوجھ مجھے دے دو، میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام. آئی ول گیو یو دا ریسٹ. تو وہ یہی پکار تھی. تو جب وہ خداوند بینگ اے لیم بن کے آئے تو وہ سارا بوجھ گناہوں کا ہم سے اٹھا لیا. اور بلکہ یہ سایہ میں لکھا ہے کہ اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے. اور جس طرح کہ لیویٹیکس میں تھا کہ وہ جب سال کے بعد پوری قوم کے لیے کفارہ کرتے تو وہ بکرے کے عزازیل کے اوپر سارے ہاتھ رکھ کے تو اپنے گناہ اس پہ ٹرانسفر کرتے تو اس کو بھیج دیتے جنگل میں. جب تک وہ جاتا رہتا وہ دیکھتے رہتے اور پھر وہ دور تک چلا جاتا، نظر نہ آتا. پھر وہ کسی نہ کسی بڑی جو راک ہوتی تھی اس کے اوپر سے اس کو لڑکھا دیتے تھے. تو وہ اس طرح پیش کیا گیا کہ جس طرح وہ بکرا ساری قوم کے گناہ اٹھا لے جاتا تھا، اس طرح جب خداوند یسوع مسیح آئے ایز اے لیم، وہ ہمارے دنیا کے سب کے گناہ اٹھا کے لے گئے. میں سوچ رہا تھا کہ وائی لیم. آپ کبھی سوچتے ہیں کہ کیوں لیم کا ذکر کیا ہے، کیونکہ برہ کیوں چنا گیا؟ اگر آپ اسرائیل کی ہسٹری پر
اس دور میں جب بھی کبھی ان کی گیدرنگ ہوتی تو یہ نہیں کہ وہاں پہ ڈیلی لوگ اس طرح کی کہ بڑا سا کوئی لیم لیا اور اس کو ذبح کیا اور کھاتے تھے. they always do this sacrifice کہ جب enough people around, جب انف ہو, ایک دو بندے کے لیے نہیں, بلکہ کیونکہ اس وقت فریج وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی ان کے پاس, تو وہ لیم کے لیے آرڈر تھا کہ یہ جب بھی کرو یہ پورا کھایا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ خروج کی کتاب میں بھی خداوند نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب بھی یہ کھاؤ تو اس کو پورا, اس کو چھوڑنا نہیں, اس کو کس طرح کھانا ہے, اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا, اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا, اور تم اسے اس طرح کھانا, اپنی کمر باندھے, اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم سے جلدی جلدی کھانا. اور ورس 14 میں لکھا, اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا. تم ان سے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا. ورس 17 میں لکھا, اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر میں سے نکالوں گا, اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا. خداوند نے ان کو بار بار کہا تھا کہ یہ پش در پش اور نسل در نسل, اور جس طرح یہ کھایا گیا اسی طرح کھایا جائے. اور اسپیشلی بات ہے کہ اب چیپٹر 12 کو شروع سے پڑھیں تو اس کی ورس 3 میں لکھا ہے کہ پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کی 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے. یہ یاد رکھنا اس کو اپنے مائنڈ میں کہ گھر پیچھے ایک برہ, آفٹر ون فیملی, ہر فیملی ایک لیم کرے, ایک فیملی ایک لیم. اور اس کے بارے میں تھا کہ یہ جب بھی کھایا جائے اس کا گوشت ضائع نہ کیا جائے. اور اس وقت ویسے بھی اسرائیل اور مڈل ایسٹ میں کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں تھا کہ اس کو پرزرو کیا جائے, فریج میں رکھ دیا کل کھا لیں گے. لیکن اس کے لیے جب بھی کیا جاتا اس کو ایک پارٹی ٹائپ, سیلیبریشن ٹائپ کر کے, جب مہمان گھر میں ہوں یا پوری فیملی یا اور آئے ہوں تب اس کو یوز کیا جاتا. اور لیم کا جو میٹ یا وہ کھاتے تھے ان کے لیے ایک ڈیلیکس گریس ٹائپ چیز تھی ہمیشہ اس کو. اور آپ آج بھی دیکھیں جوئش جو ہیں جو سب میٹ سے زیادہ کسی کو پریفر کرتے ہیں لیم کا میٹ جو ہے. آج اگر اس ویسٹ میں اگر دیکھ لیں دنیا میں بہت سے میٹ کھائے جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ زیادہ بیف اور آپ دیکھیں مٹن اور پوک وغیرہ یہ سارے لوگ بہت کچھ کھاتے ہیں. بہت کم لوگ آپ دیکھیں گے کہ لیم. اور پرسنلی مجھے خود آئی لو لیم, اس کا جو میٹ ہے. اور آپ جب آپ لیڈیز اس کو زیادہ سمجھتی ہیں کہ جب آپ کوک کرتے ہیں تو مٹن جو ہے وہ بلیک کئی دفعہ ہو جاتا ہے, ٹینڈر نہیں ہوتا جتنا لیمب کا میٹ ہوتا ہے. تو اسرائیل کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ قربانی تھی, ویری اسپیشل. اور ان کے لیے نسل در نسل یہ ایک ایسی بات تھی کہ جب بھی اس کو ذبح کیا جائے, اس کو کھایا جائے تو اس کو پورا کھایا جائے. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا, اگر جیسے کہ بیٹی نے کہا کہ وہ ایک انوسنٹ, ایک جتنے بھی آپ اینیملز دیکھتے ہیں ان میں جو بھیڑ ہے ایک معصوم جانور. آپ جب مکاشفہ میں جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک یہودا کا شیر ببر بھی ایک پکچر ملتی ہے. لیکن جب قربانی کا ذکر آتا ہے تو دین اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے ایز اے لیم. یہ ایک کانسیپٹ, اور خدا نے شروع سے یہ کانسیپٹ دیا. سب سے پہلی قربانی کسی کو یاد ہے؟ آدم کے لیے. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. جب وہ گناہ کر بیٹھے, ان کو پتہ چلا کہ ہم ننگے ہیں, تو انہوں نے اپنے لنگیاں بنائی انجیر کے درخت سے. لیکن لکھا ہے کہ خدا نے ان کو چمڑے کے کرتے بنائے. چمڑا اس مین ہی,
وہ جو بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا برا تھا پہلے سے. اٹس مین سم تھنگ ہیپن, وہاں پہ کچھ نہ کچھ ذبح ان کو دکھایا گیا. اس کے بعد یہ ان کو ایک شروع سے کانسیپٹ تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں ایون ان کی جو اولاد تھی قائن اور ہابل, جب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بھی قائن اپنے کھیت کا اپنے گراؤنڈ سے ہدیہ لے کے آیا, اور لکھا ہے کہ ہابل اپنی بھیڑوں میں سے, اور بڑی خوبصورت بات اس کے بارے میں لکھی ہے کہ ہی برنگ دا فرسٹ ون اینڈ دا بیسٹ ون اینڈ دا فیٹڈ ون, پلا ہوا تر و تازہ, اور لکھا ہے کچھ بچے, کچھ اپنی بھیڑ بکریوں کے بچے. اور قائن کے بارے میں لکھا ہے اس نے اپنے کھیت کا کچھ ہدیہ لیا, کھیت کا ہدیہ. میں سوچ رہا تھا کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے قائن کی قربانی ریجیکٹ کر دی اور ہابل کی قربانی کو قبول کیا, تو اگر دو شخصوں کو دیکھیں کہ دو شخص آ رہے ہیں تو کچھ ویجیٹیبل فروٹ وغیرہ, ایک وہ بھی کچھ چیزیں لے کے آ رہا ہے, اور کچھ بندہ کچھ بھیڑ بکریاں لے کے آ رہا ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اور اس کے جو گفٹ لے کے آ رہا ہے پریزنٹ کرنے کے لیے, نظر کرنے کے لیے, تو اس میں ویلیو کس چیز کی ہے. چند سیب ہوں گے یا چند گاجریں مولیاں ہوں گی, اور وہ چند لائف اینیملز, اور بیسٹ ون فیٹڈ ون صحت مند خدا کے لیے لے کے آیا. اور شروع سے یہ کانسیپٹ تھا اور خدا نے اس قربانی کو قبول کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اور اسحاق کی قربانی, اور اگر آپ چیپٹر 22 میں پڑھے پیدائش میں جا کے, وہاں پہ لکھا تھا کہ جب وہ اوپر چڑھتے جاتے تھے تو اسحاق نے کہا کہ ڈیڈ لکڑیاں بھی ہیں اور آگ بھی ہے, ویئر از دا لیم. وہاں پہ یہ خاص لفظ ہے کہ برا کہاں ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ قربانی تو کرنی ہے تو بچڑا کہاں ہے یا بیل کہاں ہے, یا اس نے خاص لفظ یوز کیا ہے ویئر از دا لیم. اور کس کو یاد ہے کہ آنسر کیا تھا؟ یس, اس نے کہا سن God will provide himself lamb for sacrifice. خدا خود اپنے لیے مہیا کرے گا, اس کو یاد رکھنا. اس کے بعد اور ایک جگہ پہ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ جیسے خروج میں ہوئی, خدا نے ان کو ملک مصر میں سے نکالا. اس کے بعد جون اس کو یوز کرتا ہے فریز دا لیم آف گاڈ, اور اس طرح کا فریز جو ہے ایون اس بک میں 2 ٹائم, اور گاسپل ساری میں 2 ٹائم ہوگا, ایک بک آف ایکس میں 2 ٹائم ہوگا. لیکن دا بک آف ریولیشن 28 ٹائم برا برا برا, فتح مند برا برا, جو قدرت عزت حشمت طاقت اور عزت کے لائق ہے. 28 ٹائم. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہمارا فسح جو ذبح ہوا. کرنتھین چیپٹر 5, 1 کرنتھین چیپٹر 5 ورس 7 میں جا کے پڑھتے ہیں کہ ہمارا بھی فسح قربان ہوا. ہمارا فسح وہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل, لیکن ہی واز ایکچولی دا پکچر فسح کی جو ہم پکچر دیکھتے ہیں. یہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی بھی جب ہوئی تو وہ فسح کے دوران ہی ہوئی. اس وقت کون سی فسح تھی اور کون سی عید تھی؟ فسح کی عید تھی. پاس اوور کا ٹائم تھا جب خداوند یسوع, اور ایگزیکٹلی وہی ٹائم تھا جو ان کا مصر میں سے نکلنے کا ٹائم تھا جب وہ برا قربان کیا گیا. وہ کون سی آیت ہے؟ چیپٹر 3 ورس 16. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. میں اس آیت کے ساتھ جو 29 ورس ہم نے پڑھی ہے, میں صرف اس کو آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں, اس کو اس کے ساتھ ملا کر. For God so loved the world that he gave his only begotten son. یہ ہے فرسٹ پارٹ آف 3:16 کا. اس کے
बीच में मैंने लगाया है, टू बी द लैम ऑफ गॉड, जैसे 29 वर्स, यानी कि टू बी द लैम, टू बी सैक्रिफाइस, स्लॉटर, बल्कि है टू बी द लैम ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड, दैट हु एवर बिलीव्स इन हिम की, इन लैम, द सैक्रिफिशियल, द स्लॉटरिंग, द कुर्बानी पे, ये नहीं कि ये बिलीव करके खुदा ने बेटा दे दिया, चलो जी हम ईमान ले आए। Whoever believe in him, what he has done as a lamb, कुर्बानी और खून बहाया, अगर कोई ये बिलीव करे, should not perish but have everlasting life. Actually ये कहा गया उस आयत में कि whoever believe in him, कि he is the lamb of God who have been slaughtered for me, who has shed. चार्ल्स स्पर्जन का नाम आप सबने सुना, he was a great theologian and a man of God. उसके बारे में एक बहुत फेमस बात मशहूर है कि when he was even 22 years, he gave his life in a very young age. और क्रिस्टल पैलेस का जो स्टेडियम वहाँ पे उसने प्रीच करना था, और उधर आपको अगर किसी ने देखा तो क्रिस्टल पैलेस में मोर देन 20,000 पीपल कैन सिट ओवर देयर। तो उस ज़माने में नया नया जो टेक्नोलॉजी थी, ये माइक की और ये थी कि बहुत नई नई सी थी, तो वो उसको अभी यानी कि उससे पहले दूसरे दिन था वहाँ पे कन्वेंशन या उसका मैसेज था, तो उससे पहले वो सारी तैयारियां कर रहे थे कि बहुत बड़ा क्राउड जमा होना था। तो जैसे कि आज भी माइक टेस्टिंग करते हैं, तो वो माइक टेस्ट कर रहा था। तो वो बजाय के ये कहने के लिए कि वो कहता कि हेलो हेलो 1 2 3 यस यस कूल वंडरफुल, इस तरह की बात, तो वो उसने क्या कहा, उसने कहा चेक करने के लिए, उन्होंने जब कहा ना कि प्लीज पास्टर चेक इट, तो वो कहता है Behold, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Behold, behold, उसने बार बार ये कहा, बार बार ये कह रहा था, तो फिर वो वो तो अपना साउंड चेक करा। नेक्स्ट बिल्डिंग में कहीं ना कोई एक बंदा लेबर तब वो अपना काम कर रहा था, तो उसने बाद में गवाही दी। जब उसको बाद में सारा पता चला तो उसको समझ ना आई कि आवाज़ किधर से आ रही है। ही वॉज सो पैनिक, और बार बार आ रही है बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड, बिहोल्ड। तो उसने वहीं घुटने टेके और खुदा उनको लाइफ दे दी। और उसने बाद में कहा कि मुझे तो ऐसे लगा था कि हेवन फट गया मेरे लिए, तो ये खुदा मुझसे बात कर रहा है, बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। और इट इज़ वेरी वेरी फैसिनेटिंग। मैं जब वो सुन रहा वो उसके बारे में स्टडी कर रहा था, मेरा अपना ये एक ऐसी मुझे बरकत मिली इससे कि यस, कि पावर ऑफ द वर्ड, खुदा के कलाम की कुव्वत, और वो अपना काम कर रहा है। ही डजंट नो वेयर इज द वॉइस इज कमिंग। तो एक्चुअली, और इसकी बायोग्राफी में अगर आप चार्ल्स स्पर्जन की जाके पढ़ें तो उसमें ये वाकया है कि ही वाज सेइंग behold the Lamb of God who takes away the sin of the world। जैसे कि हमने अभी जिक्र किया कि मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए उसका लहू बहा। जैसे जैसे हम स्टडी करते हैं तो हमें नज़र आता है कि जब हाबिल ने कुर्बानी पेश की, ही वॉज फॉर किसके लिए? वन मैन लैम, आफ्टर वन मैन। अगर आप एक्सोडस खरूज में आते हैं तो वह है कि हर फैमिली, एक खानदान के पीछे एक बर्रा। व्हेन यू कम टू लिविटिकस, अहबार की किताब में 23 में हमने पढ़ा था, तो लिखा है लैम फॉर होल नेशन, लैम फॉर वन पर्सन, लैम फॉर होल फैमिली, लैम फॉर होल
نیشن جب ایک سال کے بعد قربانی ہوتی تھی، کفارہ دیا جاتا تھا، تو وہ ایک لیمب پوری قوم کے لیے دیا جاتا، جس کا بلڈ شیڈ کر کے تو وہ ہولی آف ہولی پر جا کے چھٹکا جاتا تھا، تو اس کے بعد کہا جاتا تھا کیا؟ قوم کا کفارہ ہو گیا، سال کے لیے اس کے اوپر کپڑا پڑ گیا۔ لیکن جب ہم جان دا گاسپل میں آتے ہیں تو لکھا ہے لیم who takes away the sin of the whole world۔ یہ ہے خدا کا پروگریسو پلان، ون مین، ون فیملی، ون نیشن، نو، ہول ورلڈ، not only for Israelites, not only for Jewish or Middle East or this country or that country, for whole world۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ پھر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ ابراہیم سے اس کے بیٹے نے کہا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات ہے، ویئر از دا لیم۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کوشچن ہے، ویئر از دا لیم، جس کے جو ہمارے گناہ اٹھا لے جا۔ جب جان ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں، بیہولڈ، دیکھو، دے ور ویٹنگ، جان سے آئی ہیو سین، اور وہ دوسروں کو بھی کہہ رہا ہے لک۔ بیہولڈ کا مطلب ہے کہ ٹھہر جاؤ، اکھاں کھولو، ذرا دھیان کرو، دیکھو یہ ہے خدا کا برہ۔ اس وقت ویٹنگ تھی، ویئر از دا لیم۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ، ویئر از دا لیم۔ نیو ٹیسٹمنٹ کیا ہے؟ دیر از دا لیم، دیکھو یہ ہے خدا کا برہ۔ اور اس کی یہی منسٹری تھی کہ وہ لوگوں کو بتائے جس لیم کی، جس کی ویٹنگ کر رہے ہیں، دس از دا لیم، جس کا، اور جس کو خدا نے خود کہا تھا کہ ابراہیم نے خود کہا تھا کہ خدا خود مہیا کرے گا، جو فیوچر کی بات کی گئی تھی۔ God will provide himself a lamb for sacrifice۔ اور اسی ایون ماؤنٹن پر، اسی پہاڑ پر خدا یسوع مسیح کی قربانی بھی ہوئی، صلیب چڑھائے گئے، the mount of Moriah۔ یہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، where is the lamb، نیو ٹیسٹمنٹ، there is the lamb۔ اب آگے when we go to book of Revelation chapter 5، where is the lamb, there is the lamb، or whoever believe in him in the lamb کیا ہے؟ اس کے گناہ اٹھائے لیے جاتے ہیں۔ جس کے گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں پھر اس کا فیوچر کیا ہے؟ اس کو فیوچر میں برہ کو، اس کی ورس 6، چیپٹر 5 ورس 6، اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے، اور یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے۔ اب گیت کیا تھا؟ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قوم، ہر اہل زبان، امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان چاروں اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے یہ کہتے تھے کہ لسن، ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ نیور تھنک کہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ جو ایک اینیمل تھا، اس کی اصل میں یہ تعریف
जीसस की जा रही है, यीशु बादशाह की, जिसने लैम बन के ही वॉज द किंग ऑफ द ट्राइब ऑफ द जूदा, शेर बब्बर था, लेकिन हमारे लिए वो क्या हुआ, लैम बन गया, हमारे लिए बर्रा हुआ। तो उसकी पिक्चर दी जा रही है कि वो कुदरत, इज़्ज़त, हिकमत, ताकत और हशमत और तमजीद और हमद के लायक है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की, समंदर की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उसमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हमद और इज़्ज़त और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। ये है बर्रा। पहले क्या था, वेयर इज द लैम, देन बिहोल्ड द लैम, देन वर्दी इज द लैम। लैम इज वंडरफुल टर्म्स जो यूज की गई है। एक आदमी के लिए था जैसे कि, फिर एक ख़ानदान के लिए हुआ, लेकिन खुदा का प्लान जो था हम सब के लिए था। मैं इस बात के साथ आज कलाम को ख़त्म करना चाहता हूँ। एक, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि जब यहूदियों ने उससे पूछा थे हु आर यू, तो उसने कहा आई एम अ वॉइस। आज जब मैं और भाई राशिद एक चर्च में गए तो वहाँ पर भी ख़ास एक बात का बार बार, स्टैथम बैप्टिस्ट चर्च में उन्होंने हमको इनवाइट किया था, तो वॉइस की बात आ रही थी कि आज दुनिया में बहुत से, बल्कि वो बात कर रहा था इस मुल्क की, कि एक ऐसा टाइम था कि इस मुल्क से बहुत से मिशनरी दुनिया में भेजे गए, यानी कि इस मुल्क में वॉइस थी किसके लिए, खुदा की बादशाही के लिए। और उन वॉइसेस को क्या कहा जा रहा था कि कोई वॉइस उधर भेज दी, कोई इंडिया में, कोई अफ्रीका में, कोई चाइना में, कोई अमेरिका में, कईयों को जंगलों में भेज दिया गया। द वॉइस दे कैरी मैसेज जो, और आज वो कह रहा है कि हमारी आवाज़ें दब चुकी हैं, हमारी वॉइसेस जो हैं वो दबाई जा चुकी हैं। लेकिन स्टिल, और एक ऐसा दौर था जिसे डार्क एजिस का दौर कहते हैं, यूरोप में पूरा था, और बाइबल वाज लॉक्ड, यानी कि आवाज़ को ही तरह बंद कर दिया गया था, क्योंकि कलाम जो है ये आवाज़ है। और एक आवाज़ उभरी 16th सेंचुरी में, 15th-16th सेंचुरी में, मार्टिन लूथर, और उसने वर्ल्ड को अपसाइड डाउन करके रख दिया। उस दौर में देयर वॉज नो पीपल स्टडिंग द बाइबल, बस क्लर्जी के पास सारा कुछ था तो उन्होंने भी उसको बंद कर दिया था, बल्कि देयर वॉज परसिक्यूशन, और बहुत से ख़ानदानों को ज़िंदा जला दिया गया कि उन्होंने बाइबल को पढ़ने की कोशिश किया, इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश की है या किस तरह। और खुदा ने एक ही आवाज़ को इस्तेमाल किया, मार्टिन लूथर को, और आज हमें बहुत सी उसकी वजह से ब्लेसिंग मिलती हैं कि हमारे पास खुदा का ज़िंदा कलाम हमारी अपनी ज़ुबान में है। उस वक़्त भी यूहन्ना ने कहा तुम्हारे दरमियान में एक शख्स खड़ा है, इज अमंग यू। He was always talking about the one person is among you, he is standing among you। और उस वक़्त खुदा यीशु मसीह जब वो बात कर रहा था, फिर उसने कहा कि उसने देखा कि यीशु उसके लिए उससे बपतिस्मा लेने आते हैं। मैं इसको इस तरह देख रहा था कि when you talk about Jesus, wherever, when you talk about Christ, when you talk about the Son of God, तो क्या होता है, He appears, He comes। 2 या 3 जमा हो या wherever you talk about, because वो वहीं पे होता है। खुदा ये नहीं कहीं कि चला जाता है तो बाद में आता है। He want you to call him, talk about him, he will appear। जब यूहन्ना बात करता है तुम्हारे दरमियान में ही खड़ा, तो यीशु अपीयर हो जाता है। फिर वो कहता है दिस इज जिसके बारे में मैं बात कर रहा था।
खुदावंद हमें आज सिखाना चाहता है यू हैव वॉइस, यू हैव वॉइस, आपके पास आवाज़ है। और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे पास कि वॉइस होते हुए भी मे बी हम मिडल ईस्ट या पाकिस्तान और उन कंट्रीज़ में उसको इस तरह ना बुलंदी से पुकार के कह सकते हैं जिस तरह यूहन्ना बैप्टाइज करने वाला कह रहा था। हमारे मुल्कों में इस पे बैन है या हम फ्रीली टॉक नहीं कर सकते। बस आप इस ब्लेसिंग को याद रखें कि यू हैव फ्रीडम, नॉट दिस काइंड ऑफ द सोर्ड आपके ऊपर लटकी हुई है कि आप यीशु का नाम ही लेंगे तो आपको कोई मार देगा। यू हैव प्लेसेस, यू हैव वर्क प्लेस, यू हैव द कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एंड फ्रेंडशिप एंड अदर प्लेसेस। डोंट लेट योर वॉइस बी क्या लॉक्ड एंड उसको दबा दिया जाए। आप जब बात करेंगे ना तो खुदावंद यीशु मसीह आपकी आवाज़ पर मौजूद होगा और आपका काम वो खुद संभाल लेगा। When Jesus appeared, John was disappear, and then Jesus himself hold and take all control. खुदावंद चाहता है कि जहाँ कहीं भी आप यीशु की बात करें, यीशु आएगा और आपके दरमियान में खड़ा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जहाँ यीशु का नाम लिया जाएगा वो कहता है कि इट्स नॉट यू, देन आई विल सेंड द होली स्पिरिट एंड ही विल हेल्प यू हाउ टू स्पीक। लेकिन अगर आप बात करें स्पोर्ट्स की, फैशन की, पॉलिटिक्स की, फिटनेस की, डाइट्स की, तो आप समझते हैं कि क्राइस्ट विल अपीयर दे। मैंने कहने का मतलब है कि टॉक अबाउट क्राइस्ट, वेयर एवर यू गो यू हैव वॉइस। यू डोंट नो कि व्हाट इम्पैक्ट यू विल लीव देयर। डोंट वरी अबाउट कोई आपको कितना कबूल करता है, चांस मिलता है ना तो उसको टेक इट अपॉर्चुनिटी, डोंट जस्ट इग्नोर इट, डोंट जस्ट ओके इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आपको चांस मिला है, यू हैव वॉइस एंड यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड, टेल हिम। और यही चीज आप उसको इस मौजू को लेकर टेक अथॉरिटी, द गॉड हैज गिवन यू अथॉरिटी, द गॉड हैव गिवन यू अथॉरिटी। क्या है? द होली स्पिरिट, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट आपको दी गई है। और जब कोई ऐसा करता है और खुदा उसकी मदद करता है। आमीन। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ करते हैं। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस कलाम के लिए। तू जो ज़बा किया हुआ, बनाए आलम से ज़बा किया हुआ बर्रा है, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने एक ऐसे जानवर के, ऐसे एक बर्रे के रूप में अपने आप को पेश कर दिया। ये तेरी सचमुच एक आला मोहब्बत है कि तू कितना अपनी मोहब्बत में गहराई में, डूंगाई में चला जाता है, पस्ती में चला जाता है। अपने प्यार को तू इतनी गहराई से हम पर ज़ाहिर करता है कि जलाल का बादशाह, जलाल के आसमान को, तख्त ताज और शान और शौकत को छोड़कर खुदावंद तो इस तरह हमारे लिए अपने आप को पेश कर देता है। हिम्मत दे, ताकत दे, कुव्वत दे और दिलेरी दे, हौसला दे कि जब खुदावंद हमें मौका मिले तो हम कभी ना घबराएं, बल्कि हम हमेशा तेरे लिए तैयार हों। खुदावंद bless your people and bless your servant in Jesus' name. Amen.